اگر میں نے جنرل مشرف کے اس نعرے پر جب اس نے کہا تھا سب سے پہلے پاکستان، اور میں نے اس نعرے کو بھی غلط کہا تھا، اگر ہم اتنی سی بات پہ ایسے فیصلے کریں جس سے چین جیسا دوست ہم سے اعتماد ہو بیٹھے، تو یہ بہت بڑی قیمت ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں. ہم اس مسئلے کے لیے اتنی بڑی قیمت ہمیں ادا نہیں کرنی چاہیے. تیسری پارٹیوں کے اوپر موقع پر موقع پابندیاں لگتی آ رہی ہیں، پھر اٹھ جاتی ہے، پھر نئے ناموں سے کام شروع ہو جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جھگڑا کہاں پر ہے، تنازع کہاں ہے، تاکہ اس کو ایڈریس کیا جائے اور اس کو حل کیا جائے. صورتحال میں انڈیا سے بھی ہماری دشمنی ہے، اور سی پیک کے حوالے سے چین کا بھی ہم اعتماد کھو بیٹھے ہیں. ہم نے 75 سال چین کے ساتھ دوستی رکھی، گہری دوستی، بلند دوستی، مضبوط دوستی. آج ہم امریکہ اور مغرب کے دباؤ میں سی پیک کو آگے نہیں بڑھا سکتے. ہماری شکایت تو عمران خان سے تھی کہ انہوں نے اس منصوبے کو کیوں ترک کیا، لیکن اب ان کے بھی 1.5 سال ہو گئے، کوئی پیش رفت اس حوالے سے آگے نہیں ہوا. اور افغانستان کہ وہاں پر حالات کبھی پرسکون رہے ہی نہیں. ایک 50 سالہ طویل اضطراب کا دور ہے، عدم استحکام کا دور ہے. اب اگر ایک حکومت وہاں وجود میں آئی ہے تو اس کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری اور ان کے درمیان کچھ شکایات کا سلسلہ چل سکتا ہے. کہ افغانستان کا مسئلہ جنرل مشرف کے زمانے میں گزرا ہے، اور 14 سال ہم نے کمیونسٹ انقلاب کو کے مقابلے میں جہاد کو سپورٹ کیا. پھر ملا عمر کی تحریک کو ہم نے سپورٹ کیا. اس کے بعد 9/11 ہو گیا تو پھر اسی ملا عمر کو ہم نے سزا دی. ظاہر ہے امریکہ کے کہنے سے دی، ظاہر ہے یورپ کے دباؤ میں دی. اور اس کے بعد ہم نے امریکیوں کو اڈے دیے، فضائیں دی، انہوں نے افغانستان میں ان کو بمباریاں کی. اور دوسری طرف ہم نے یہ بھی سوچا کہ طالبان واحد ایک فورس ہیں افغانستان کی کہ جو پرو پاکستانی ہیں، جو پرو انڈین نہیں ہے، پرو پاکستانی ہے. ہماری تو رائے یہی ہوگی کہ ہم دو برادر اسلامی پڑوسی ملک ہیں، اور 2600 کلومیٹر کی سرحد ہمارے بیچ میں ہے. اور ان پریشانیوں کی نوعیت یہ ہے کہ وہاں سے نوجوان آتے ہیں پی ٹی پی کی صورت میں، افغان نوجوان، اور پاکستان میں کارروائی کرتے ہیں. یقیناً یہ ایک بڑی شکایت ہے پاکستان کی، اور صرف پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کی نہیں، فوج کی نہیں، عوام کی بھی شکایت ہے. لیکن طاقت کے ذریعے، رعب و دبدبے کے حوالے سے ہم یہ سوچیں کہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ہمیں ایک چیز واضح کر دینی چاہیے کہ جہاں ہم اپنی آزادی اور خود مختاری کو کسی قیمت پر کمپرومائز نہیں کر رہے، ہمیں افغانستان کی خود مختاری اور آزادی کو بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اور نئی خواہش رکھنی چاہیے کہ ہم اپنی بالادستی ان پر قائم رکھیں. ایک برابری کی بنیاد پر برادر اسلامی ممالک بہتر تعلقات کی بنیاد رکھیں. اور اگر وہاں پر کوئی ایک فورس ہے جو پرو پاکستانی ہے، ان کو ہم نے ضرور ہندوستان کی گود میں پھینکنا ہے. ہم اگر شکایت کرتے ہیں کہ وزیر خارجہ جو ہے افغانستان کا انڈیا کیوں گیا، تو اس کو تو پاکستان آنا تھا، پاکستان آنے کا شیڈول آ چکا تھا، کیوں منسوخ ہوا؟ وہاں کے وزیر داخلہ کا پاکستان آنے کا شیڈول آ چکا تھا، پھر کیوں منسوخ ہوا؟ اگر وزیر داخلہ افغانستان، وزیر داخلہ خارجہ افغانستان دونوں پاکستان آ رہے ہیں
اور تھوڑے تھوڑے فاصلے کے ساتھ آ رہے ہیں. پورے شیڈول طے ہو چکا ہے. جب آپ ان کے دورے کینسل کریں گے اور منسوخ کریں گے تو ان کو ملک ہے کہیں جانا ہوا کسی سے باتیں کریں گے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس پر ہمیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ ذمہ دارانہ اسٹیٹ کی بنیاد پر اور گہرے سیاست کے ساتھ ہمیں غور کرنا ہوگا تاکہ ہم کسی بڑی مشکل کی طرف نہ